سامعین آپ کی خدمت میں عروج راجپوت، اور یہ اب ہمارے پاس جو لاسٹ 20 منٹس بچے ہیں، اس میں ہم آپ سے 10 منٹ کی بات کریں گے، اور 10 منٹ کے بعد ہماری جو خاص کہانی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ ریکارڈڈ کہانی آپ کے ساتھ چلائیں گے. آج ریکارڈ میں نے کر لی پہلے سے، اور آپ سے اجازت چاہیں گے. تو اب جو آخری بات کرنا چاہتی ہوں وہ اس حوالے سے شارٹ بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد پھر دوسرا ٹاپک. پہلے اس بات کو ختم کر لیں کہ ارشد شریف کی شہادت اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشنز، اس کے لیے جو 2 لوگ چلے گئے ہیں وہاں پر تفتیش کے لیے، لیٹس سی وہ کیا لے کر آتے ہیں. مگر جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو صحافت یعنی جو ٹیلی ویژنز پر جو صحافی بہت سے کر رہے ہیں، اور جو ویسے یہ جو گورنمنٹ کے بہت سے لوگ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، وہ سب ٹائم ویسٹ ہے، اور وہ سب غیر معیاری باتیں ہیں، اور وہ سب یقیناً جو ہے وہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہیں. تو جو چیزیں کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں وہ انتہائی گھٹیا اور غیر معیاری ہوتی ہیں. تو اس کے اندر عمران خان کو بلا وجہ سے یوں انوالو کرنا، بہت سے لوگوں کو تو یوں کہتے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے. پھر عمران خان کو پتا تھا تو اس نے بچایا کیوں نہیں؟ اس نے بنی گالا میں کیوں نہیں بلا لیا؟ اس نے وہاں کیوں نہیں رکھ لیا؟ بھئی پورا پاکستان اس کا تھا ارشد شریف کا. ارشد شریف نے پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے. اب یہ بات غور کرنے کی، ایک ایک پوائنٹ کو غور سے سمجھیے. اگر کسی اچھے ٹیلی ویژن کو ثابت کرنا ہے، کسی ٹیلی ویژن کو کہ وہ اچھا ٹیلی ویژن ہے، کسی صحافی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اچھا صحافی ہے، تو اس کو یہ بات کرنی چاہیے. اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. کیا کہ ارشد شریف کے اوپر جھوٹی FIRs تھیں، ان کے بارے میں کچھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ عدالت گئے، انہوں نے عدالت میں جا کر یہ کہا، ان کے وکیل نے گڑ گڑا کر کہا کہ ارشد شریف اگر عدالت سے باہر نکلا تو مار دیا جائے گا، ارشد شریف اگر عدالت سے باہر نکلا تو مارا جائے گا. انہوں نے یہ بار بار کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ واقعی ہو جائے گا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بچا لیا جائے گا. اب یہ عدالت نے اگر اس کو یہ سننے کے بعد بھی اگنور کیا ہے، نیگلیجنس دکھائی ہے، اس کو حفاظت فراہم نہیں کی، تو سب سے پہلے نہیں، پہلے الزام آنے والوں میں ایک وہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کا جو الزام ہے اس پر ہے جس نے جھوٹی FIRs کی اس کے اوپر. اس کے علاوہ جو تیسرا فرد ہے وہ ہے جس نے اس کو دھمکیاں دی. یہ پہلے 3 کٹہرے میں آتے ہیں. اس کے بعد کون آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس نے خط لکھا، چیف جسٹس کو اس نے خط لکھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اگلے دن پرائم منسٹر کو خط لکھا. پھر یہ 3 لوگ آ جاتے ہیں. ان 3 لوگوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو حفاظت کیوں فراہم نہیں کی. یہ 6 جو فگرز ہیں، جو 6 جو یہ ایریاز ہیں، جس نے اس کو دھمکیاں دی تھی، جس نے اس پہ FIRs کٹوائیں تھی، جس عدالت میں وہ اپنی حفاظت کے لیے پٹیشن فائل کر کے اپیئر ہوا تھا، اور یا وہ جو FIR کے لیے بھی جو حاضری کے لیے گیا تھا وہاں بھی اس نے یہ بات کی تھی. وہ غالباً وہ اپنی FIR کے اس کے لیے کیا تھا، FIR کی وہ جو ہوتی ہے، ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنی لائک ضمانت کے لیے، تب یہ بات کی تھی. میرا خیال ہے شاید وہ پٹیشن ابھی فائل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں یہ بات کہہ دی گئی تھی. وہ عدالت جس کو یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اگر وہ بات صحیح تھی یا غلط تھی، مگر وہ جب عدالت کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ عدالت سے باہر نکلا تو اس کو مار دیا جائے گا، یا وہ ارشد خود کہیں کہ مجھے جان سے مار، تو اب یہ عدالت پہ لازم ہو گیا کیونکہ اس نے سن لیا. جیسے یہاں پہ کینیڈا میں اگر کوئی شخص یہ کہے منہ سے کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں، جو سن رہا ہے اس کو چاہے معلوم ہو کہ یہ خودکشی نہیں کرے گا، یہ ڈیسپریٹ ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے بس صرف سنانے کے لیے. اب یہ جس نے سنی ہے اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ انفارم کرے پولیس کو کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کل کو کر لیتا ہے تو جس بندے نے سنی تھی بات وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو رجسٹر نہیں کروایا، وہ بچا لیتے اس کو. تو اب یہ جب اس نے عدالت کے سامنے کہہ دیا، اور عدالت تو ویسے ہی حفاظت فراہم کرنے والی ہے، تو عدالت کا یہ فرض بن گیا تھا کہ وہ اس کے اوپر فوری طور پہ آرڈر جاری کرتی کہ اس کو جانی اور مالی جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے، فوری طور پر اس کی جان کو پروٹیکشن دی جائے. اس نے نگلیکٹ کیا.
وہ اپنے ملک میں دروازہ کھٹکا رہے اپنی کھٹکھٹا رہے اپنی عدالت کا. اچھا اس کے بعد اس نے پریزیڈنٹ کو خط لکھ دیا اور بڑا واضح خط لکھا ہے. اب پریزیڈنٹ نے خط پڑھ لی ہے تو اب پریزیڈنٹ کو اس کو حفاظت فراہم کرنی چاہیے. پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا, اب پرائم منسٹر نے پڑھ لیا تو پرائم منسٹر کو اس کو حفاظت فراہم کرنی چاہیے. چیف جسٹس کو خط لکھ دیا, چیف جسٹس نے خط پڑھ لیا, اس کو حفاظت فراہم کرنی چاہیے. اس کے بعد اپوزیشن لیڈر سے اس نے شیئر کیا اور انہوں نے کہا بچے تم ملک چھوڑ دو, بیکاز ظاہر ہے کہ اس نے بتایا ہوگا کہ میں تو عدالت بھی گیا, میں نے خط بھی لکھا ہے, میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا. انہوں نے کہا تو پھر اب یہی ہے کہ تم ملک چھوڑ دو, ورنہ اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ, اس کے بعد اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس سے ڈبل ہو جائے, کیونکہ جو شہباز گل نے تو صرف بولا تھا کچھ, اور جو کچھ اس نے شہباز گل نے بولا تھا اس سے کہیں زیادہ مریم نے بولا ہے, نواز شریف نے بولا ہے, ان کے اور کئی لوگوں نے بولا ہے, ابھی ابھی بلال نے بولا ہے, مگر سب کو معافی ہے. لیکن اگر سینیٹر بول دے گا جو پی ٹی آئی سے جس کا تعلق ہے, وہ چاہے بیچارہ 70-75 سال کا ہے اور اتنے سالوں سے اس میں سینیٹر کے طور پہ کام کرے, شریف آدمی, اس کو آپ اٹھا لیں گے. تو اب یہ تو پھر اور ہی کہانی ہے نا. اس کے بعد اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب معاملات ہو گئے, عمران خان نے, اب عمران خان کو آپ کٹہرے میں کھڑے کر لیں کہ جی عمران خان نے اس کو کہہ دیا تھا ملک چھوڑ دو, وہ ان کا قصور. یعنی ایک پامسٹ نے, ایک آیا شخص ایک پامسٹ کے پاس اور اس نے کہا کہ بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے, میرے چچا بھی میرے دشمن, میرے بھائی بھی میرے دشمن, میرے ہمسائے بھی میرے دشمن, یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. اب وہ پامسٹ کہہ رہے ہیں ہاں تو تمہارے ہاتھ میں تو بیٹا وہ بڑی مشکلات دکھائی دے رہے ہیں, تو اب تم یہ ہے کہ تم ذرا سا سفر کرو. اب وہ سفر کرتا ہے, وہاں جاتا ہے, وہاں جا کے کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو پامسٹ قصوروار ہو گیا. پھر قصوروار وہ تو سارے گھر والے تھے, اس نے اس کی زندگی کو اتنا خوار کیا کہ اس کو پامسٹ کے پاس جانا پڑ گیا. تو اب وہ جب عدالت سے مانگ لیا, صدر سے مانگ لیا, پرائم منسٹر سے مانگ لیا, چیف جسٹس سے مانگ لیا, اور کس سے مانگا جاتا ہے؟ اپنے صحافی دوستوں کو اس نے بتا دیا. تمام یہ جو بڑے 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 صحافی, سینئر صحافی سینئر صحافی سینئر صحافی کا لفظ لگا کر چینلز پر آتے ہیں اور کافی سارا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی, کیونکہ ایجنڈا پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اور صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے سچ کو چھپا رہے ہیں, کیسے جھوٹ کو سنا رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کری, اور بہت سے کرتے ہیں. تو وہ لوگ, ان کو معلوم ہے, انہوں نے ایک کوشش نہیں کی کہ میک شور کیا جائے. جا کے عدالت کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نا, جب اس کی جھوٹی ایف آئی آرز تھی, وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور تمام صحافی وہ لے کے گئے تھے نا ایک دفعہ حامد میر, ایک جو ایک لڑکے کو صحافی کو مارا تھا, تو انہوں نے جنرل رانی کی کہانی اور جنرل کے گھر کی کہانی اور کس کی بیوی نے کس کو گولی ماری وغیرہ وغیرہ, یہ انہوں نے کتنی داستانیں کی تھی. اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے کہ خبردار جو کسی نے کسی صحافی کو مارا. ارشد شریف کے لیے کیوں نہیں انہوں نے ایسا کیا؟ اس پہ کیوں خاموش بیٹھے رہے کہ اب ان کی سینیورٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا اب ان کا جرنلزم کا سٹینڈرڈ ختم ہو گیا؟ کیا اب ان کا جرنلزم کا وہ لائک انداز بدل گیا؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اب یہ آگے, یہ 6th اور 7th جو ایریا ہے, یہ ان صحافیوں کا آ گیا کہ جنہوں نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی, جنہوں نے یہ میک شور نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کا صحافی غیر محفوظ ہے ملک میں اپنے سچ بولنے پر, اور اس کی زبان بندی کے لیے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور اس کو مار دینے کی دھمکیاں, اور سب کو معلوم تھا. دے ٹوک اٹ ایزی. نہیں, عمران خان کی غلطی ہے کہ عمران خان تو پھر یہی مشورہ دے گا نا کہ بھیا یہ جو سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے چینلز پر, جو میری سٹیٹمنٹ بھی نہیں چلاتے اور جو میرے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور جو جن کے گن گا رہے ہیں, اس کی پوری دنیا میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کی, اور جن کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, جن کو بچا رہے ہیں اور جن کو اپنے چینلز پہ لا رہے ہیں, وہ سب لوگ جو ہیں وہ جن پہ سوال نہیں اٹھاتے, وہ سب کے اوپر مقدمے ہیں, کنوکٹڈ ہیں, اور پاکستان میں نہیں باہر کی دنیا میں بڑی بڑی اوتھینٹک کتابیں آ چکی ہیں ان کی کرپشن پہ. تو وہ ان کے ساتھ ہے. تو پھر عمران خان کیا کہے گا اس کو؟ تم انصافیوں کے پاس چلے جاؤ, تم واپس صدر کے پاس جاؤ, تم فلاں کے پاس, تم واپس پرائم منسٹر کے پاس جاؤ. پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر کے ناک کے نیچے تو سب کچھ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کی ناک کے نیچے تو ہوا تھا یہ سارا کچھ, جو پرائم منسٹر کے اپنے مقدمے کلیئر ہوئے, ان کے بیٹے کے مقدمے کلیئر ہوئے, اب جو فائنانس منسٹر جس کو بنایا اس کو بغیر مقدمے کے حلف نامے قبول ہوئے, اور پھر اس کے بعد ان کی بھانجی بھتیجی کا پاسپورٹ اس کو دلا دیا جبکہ وہ سزاوار تھی 7 سال کی, اور پھر اس کے بعد انہی کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا نیب کے قانون چینج کیے, اور فلاں 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 کیا کیا گنوائیں کہ کیا نہیں ہو گیا پاکستان میں. بس اب پاکستان کو اناؤنس کرنا رہ گیا ہے کہ یہ کوئی
آزاد قبیلہ ہے جہاں پہ قانون کسی بھی چوراہے میں کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ قانون اب عدالتوں میں تو نہیں ملتا، انصاف تو نہیں ملتا، اب جس نے جو انصاف کرنا ہے وہ چوراہوں پہ کر لے بس۔ اور یہ جو میڈیا ہے تو یہ تو اپنی اپنی مرضی کی، اپنی اپنے انٹرسٹ کی اپنے اپنے چورن بیچتا ہے۔ تو تم نے اگر کوئی اپنی سچی بات کرنی ہے تو تم اپنا لاؤڈ سپیکر پکڑو، کسی چوراہے پہ وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور پھر تم اپنی پنچایت بلا لو، پھر اس سے فیصلہ کروا لو۔ سو دیٹ از دا مطلب اب اناؤنسمنٹ کا بس یہ لگ رہا ہے کہ یہ موقع رہ گیا صرف، باقی تو کوئی نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون کی کتابیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئین کی، عمران خان کہہ رہے ہیں ایکچولی، عمران خان کو ابھی بھی شبہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون کی کوئی لکھا ہوا قانون ہے اور شاید اس پہ عمل ہوگا، اور کوئی آئین ہے اور جس پہ عمل ہوگا یا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان کو ہی ہے یہ تمام خوش فہمیاں، ورنہ ہمیں تو نہیں ہے۔ اور باقی جو آپ لوگ کر رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ادھر میڈیا پہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کتنا قائم نبھا رہے ہیں، کتنا قانون نبھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کو، اور پھر اس کے بعد جو جو گرفت میں آتا ہے وہ آتا ہے، آپ لوگ صحافی ہیں بہت بڑے بڑے، آپ ذرا کوشش کریں، چھوڑیں ان لوگوں کو، اپنا کام کریں اور جائیں ذرا، 2 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا، بلکہ آپ کو شاید پتا ہو کہ آخر کس نے اس کو یو اے ای سے نکلوایا۔ عمران خان نے تو نہیں نکلوایا نا، وہ کون ہے اس کا پتہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ ذرا جائیے اور خود جائیے اٹھ کے کینیا۔ یہ جو گئے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے، جو بھی آ کے رپورٹ دے دیں گے، سچی بات ہے یہ۔ ان کی رپورٹیں پاکستان میں ہم نے دیکھ لی بہت ساری، ہمیں ساری رپورٹیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں نا، لکھی ہوئی، اور ہم آپ کی اپنی جو یہ جو صحافی ہیں جو کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں کبھی ادھر کے کر رہے ہیں، کبھی کافی صحیح باتیں کیا کرتے تھے، ان کی اپنی رپورٹ نہیں نکلی، تو شاید بیچاروں کو بہت زیادہ دھمکیاں ہوں بھائی، وہ خاموشی کرا دیے گئے ہوں۔ تو اب جو ہے وہ، اب آپ لوگ سمجھیے کہ یہ جو ایک شخص اس وقت دنیا میں پاکستان میں موجود ہے کہ جو نظام کو بدلنا چاہتا ہے، بدل سب کے لیے اور سب کی بہتری کے لیے، اور ان آپ جیسے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ پہلے کبھی کچھ ہوا ہو، جن کے ساتھ ہوا ہے، اور جو یہ ارشد شریف کے ساتھ ہو گیا، اس کی فیملی کے ساتھ ہو گیا، اور عام لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، پھر ان کو خاموش بھی کرایا جاتا ہے، پھر ان پہ جبر بھی ہوتا ہے، پھر ان کو انصاف بھی نہیں ملتا، پھر ان کو اپنے اندر بند کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کے اپنے اندر کی جو اذیت اور جو بندشیں ہیں اس کے اندر اس جیل میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور آواز نہ نکالی جائے۔ اور آپ کی مرضی ہے، آپ اس جبر میں جینا چاہتے ہیں، نہیں تو اس وقت کم از کم میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، باقیوں سے تو کوئی امید نہیں ہے، مگر بہرحال میڈیا کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جب ان کو کٹہرے میں لے آئیں اپنے لیے، آپ سمجھیں کہ وہ ارشد شریف نہیں تھا، وہ آپ تھے۔ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کو مار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہوگا، یہ ہوا ہے اور یہ پھر ہوگا۔ ہاں، جب جس کو مارا جائے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اب اس کی باری ہے۔ آج اس صحافی کے ساتھ ہوا ہے تو آج اس کے ساتھ ہوا ہے، جس کے چندے کے ساتھ نہیں ہوگا، جو بہت بڑے لفافے ہیں، جو کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت لفافے پن سے نکلیں گے، ان کے ساتھ پھر ہوگا۔ تو یہ آپ کو، اور خدا نہ خواستہ آپ کے آنے والی فیملی میں آپ کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ ہوگا، اور یہ ہوگا۔ اگر آج ہوا ہے ارشد شریف کے ساتھ اور اس کے صحیح ملزم سامنے نہیں آتے، سزا ہو نہ ہو، اگر وہ ملزم سامنے آپ لوگ اگر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، میں یہ صرف صحافیوں سے بات کر رہی ہوں، باقی سب تو ایک طرف، گورنمنٹ تو نہیں کرے گی، ہمیں سب کو معلوم ہے، اگر گورنمنٹ کو سوائے اپنے مقدمے صاف کرنے کے اور ایسے قوانین لانے کے کہ آئندہ ان کی کرپشن چلتی رہے اور وہ بار بار یہاں آ کے بزنس کرتے رہے، ان کو اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ صحافیوں کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا جو پروفیشن ہے، کیونکہ آپ کبھی حکومت تو نہیں کر سکیں گے، تو کیا کر لیں گے؟ 2-4 گھر مل جائیں گے، ایک آدھی کوئی فارم ہاؤس مل جائے گا، از دیٹ انف فار یو؟ پھر ٹھیک ہے، اف دیٹ از دی کرائیٹیریا، پھر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کی خواب اس سے بڑے ہیں، اگر آپ اپنے کوئی دل دماغ روح کی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں اور کسی اور ہی لیول پہ جینا چاہتے ہیں معیار کے، تو پھر آپ کو سب کو اور آپ یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں
کہ کل کو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں میں سے کوئی صحافی بنے، صحافی نہ بنے تو کوئی کچھ اور ایسا بنے، اور خدا نہ خواستہ عمران خان تو صحافی بھی نہیں تھے، ابھی جس مقام پر آ گئے ہیں ایک اچھے پیشن کے ساتھ، مگر ان کی اچھائیاں ساری گھیر لی گئی ہیں۔ پاکستان کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے عمران خان کا، پاکستان کو ارشد رشید کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، عمران خان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ سلام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور ہم اس کو کٹہروں میں لانے سے تھک نہیں رہے۔ تو اگر عمران خان کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور آپ کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو یہ لکھا گیا کہ یہ ہونا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لکھا گیا کو آپ قسمت کا نصیب، قسمت کا لکھا سمجھ کے جینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر کیپ آن ڈوئنگ دیٹ جو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو ارشد شریف کی جگہ آپ کا بیٹا نہ ہو، ارشد شریف کی جگہ کہیں وہ وقت نہ ہو کہ آپ کی بیوی اکیلی بیٹھی ہو، آپ بھی دنیا میں نہ ہو، اور آپ کے بیٹے کو ساتھ یہ سلوک ہو جائے، تو آج اس کے لیے کھڑے ہو جائیے، کیونکہ ورنہ ارشد شریف کے ساتھ صحافت کی موت واقع ہو چکی ہے۔ سامعین، آپ سے اس وقت اجازت لینے سے پہلے یہ آپ کے ساتھ کہانی شیئر کریں گے، اور آپ کہانی سنیے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ، شب بخیر اینڈ گڈ نائٹ۔